ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 417 سے پڑھیں گے اور صفحے کے آخری سطر جہاں 40 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 23 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذًا لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، یہ کتاب قرآن ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، اور یہ للناس بالحق، لوگوں کی ہدایت کے لیے فرمائی ہے، اور حق و صداقت پر، سچ پر مبنی ہے یہ کتاب۔ اس کے اندر حق و صداقت کے علاوہ کچھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، و جو ہدایت پائی، جس نے ہدایت یافتہ ہوا، اس کی ہدایت فلنفسہ، اس کی ذات کے لیے، اسے کہ اپنے لیے۔ ومن ضل، جو شخص بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، فإنما يضل علیہا، بے اس کا بھٹکنا اسی پر ہے، وبال کی شکل میں۔ وما انت علیہم بوکیل، نبی محترم صلی اللہ، آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، آپ ان پر یہ پابندی نہیں ہے آپ پر کہ آپ ان کو سمجھائیں اور منوائیں اور نیکی اور ایمان میں داخل کریں۔ آپ کا کام سمجھانا، ڈرانا ہے بس۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آتی رہتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو قبض کر لیتے ہیں جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، ان کی روحوں، جانوں کو اللہ سمیٹ لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں انہیں۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور وہ جانیں جو نہیں فوت ہوتی اپنی نیند کی حالت میں، سوتا آدمی اور جو ان کی روحیں ہیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت، پس اللہ روک لیتے ہیں ان کو۔ اور سسٹم میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے کہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب آدمی فوت ہوتا ہے، جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہے، جن کو چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، باقی اللہ بڑے قبضے میں۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کو سفارشی کام آنے والے، مشکل کشا، حاجت روا بنا رکھے ہیں۔
قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہو ان سے اگرچہ وہ ہستیاں، وہ لوگ، وہ شخصیات کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو، نہ عقل و شعور رکھتے ہو، پھر بھی تم ان کو مانتے ہو، پھر سب لوگ تم اسی کی طرف پلٹ کر لوٹ کر جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، اس کے ہی تذکرے کیے جاتے ہیں، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پریشان حال ہو جاتے ہیں جی صرف ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے، باقی بزرگ کدھر گئے، باقی سرکاریں کہاں گئے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب تذکرے کیے جاتے ہیں اللہ کے سوا اور لوگوں کے، پھر خوش ہو جاتے ہیں، فلانی سرکار بھی ہے، داتا بھی ہے، فلانا بزرگ بھی ہے، زندہ مردہ ہے، کمکول شریف والے بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں، خوش ہو جاتے کیا یہ بزرگوں کو مان کے۔ ارشاد ہوتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ، اے نبی آپ فرمائیں میرے اللہ اے آسمان و زمینوں کے فاطر، ڈیزائن کے بغیر پہلی بار پیدا کرنے والے، بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غائب اور موجودہ کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلے کرتا اور کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام مسائل و نظریات میں جس میں اختلافات کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں لڑائیاں کرتے ہیں، پھر آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے اور غور و فکر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات ارشاد ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان تمام نظریات، اعتراضات، توہمات کی تردید ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور وحی کے آنے اور لانے کے اس سسٹم کو نہیں مانتے، ان کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے، میرا کلام ہے، روح الامین جبرائیل لائے ہیں، رسول پاک کے دل پہ نازل فرمایا ہے، اور جس طرح آیا ہے اس طرح محفوظ ہے، اور منزل من اللہ، مصدق من اللہ کتاب ہے، اس کا زیر و زبر میں فرق نہ آیا ہے نہ آئے گا قیامت تک۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود آپ قبول کی ہوئی۔ ان جملوں کے اندر ان تمام نظریات، توہمات اور اعتراضات کا جواب بھی ہے، تردید بھی۔ انا انزلنا، ایک اور چھوٹی ساری بات ہے وہم سے ہٹ کر، یہ صیغے جمع کے ہیں، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جمع کے صیغے جو بولے، اس کو پڑھی لکھی بولی میں بولتے ہیں ضمیر و شرف، بزرگی، تعظیم و تکریم کے صیغے۔ اور بھی کئی بندوں کی عادت ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم نے یہ کیا، اساں یہ کیتا، بندہ گلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہی نہیں، نہ اس کی جماعت ہے، اساں یہ کیتا جی، اساں یہ کیتا جی، اسی کر کے بخاواں گے جی، تو کیتا کہ یہ کچھ بھی بول بازی بند ہو جائے، پیشاب تو کھول سکتا نہیں، تو ہم نے کیا، کرنا کھا گئے۔ کتنا بڑا پہلوان ہو تو اس سے کہا جائے بھی روٹی ٹوکر سارا آپ کو کھلائیں گے لیکن واش روم میں نہیں جانے دینا، پھر پہلوانے میں تیور بدل جانا۔ لگے جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ میں کہا جی ہم آپ کو دعوت کھلائیں گے، وہ مندی بھی کھلائیں گے، چنگی بھی کھلائیں گے، سمجھ گیا نا چنگی مندی کا، لیکن واش روم بلا شے، تو تڑو کے مر جائے گا پہلوان، جتنا مرضی وہ، جتنا مرضی ہیوی ویٹ جسم والا ہو، ریسلنگ کرنے والا، پہلوانیاں، کبڈیاں، چھلانگے لگانے والا، واش روم کا محتاج ہے، جانا ہی پڑے گا۔ تو کھڑاوت آتے ہیں یہاں پھر بڑے بڑے، وہ بابا جی پتہ نا آپ کو جو ہمارے ادھر تھے، کی سی انہوں نے ہے جی، بابا جی رفیع، اردو اسپیکنگ تھے، نیک آدمی تھے، لیکن ذرا طبیعت بڑی مضبوط تھی، سخت تھے، نان کھا لیا تو نان باہر نہیں نکلتا، تو نان کا اپنا پروگرام ہے، واش روم میں وہ نعرے مار رہے یا اللہ یا نان نکال دے یا جان نکال دے، تو بڑے بڑے پارے پہ تو جا رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، اللہ اپنی ذات، صفات، عظمت، شان، حشمت کے حوالے سے جمع کے صیغے بول رہے ہیں۔ ہم نے نازل کیا ہے، اللہ اکیلا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، لا شریک له لا مثل له ولا مثال له۔ یہ سارا نظریہ سامنے رکھ کے بات کریں، اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس لیے جمع کے صیغے آپ کو پریشان نہ کریں، میں اس کا جواب دے دیا ہے، سننے والے بھی سن رہے ہیں، اس پر غور کر لیں۔
تو ہم نے اس کتاب کو للناس لوگوں کے لیے نازل کیا ہے. کیا معنی ہے؟ لوگوں کے مسائل حل کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، غمی خوشی حلال حرام کی توضیح فرق کرے. اور یہ بات ہے سچ ہے اس کے اندر، اس دو نمبری کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اللہ نے فیصلے کیے ہیں، حرام بھی اللہ نے، حلال بھی اللہ نے، منع بھی اللہ نے، خوشیاں بھی اللہ نے. جو کچھ بھی فیصلے کیے فرمایا حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، لوگوں کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اس نے ہدایت حاصل کر لی، مان گیا اللہ کی ساری باتیں، اللہ کے سارے فیصلے، اللہ کی ساری تقسیم. اللہ کیوں ہے جی زور کی 4 رکھتے ہیں، فجر کی 2 کیوں ہیں؟ کئی اب بھی ٹکرے مارتے بیٹے جی فجر ویلا بندہ سی وہ تو 4 کیوں نہیں رکھیاں؟ زور لے 4 رکھ چڑیاں نے، سویرے 2 رکھ چڑیاں نے. بندے ٹکرے مارتے رہتے. اور عجیب و غریب بندوں کے بھی، بندے بھی اللہ کے بندگی ماشاءاللہ. اور کچھ ایسے کلندر ہیں اللہ تعالیٰ نے، کلندروں نے ایسا باز کیا، ایسی پٹی پڑھائی ہے، وہ ٹکرے مارتے پیتے. فرض 2 پڑھتے ہیں، سنتا نفل سارے پڑھتے ہیں. تجھے اندازہ فرماؤ یہ نبی پاک سے زیادہ سیانے ہیں، رسول پاک سے زیادہ نیک ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ آپ جی بھی حضرت اندازہ فرمائیں، مینا کی وادیوں میں امام الانبیاء کا اپنا عمل، صحابہ کا اپنا عمل، قول فعل، فرمان بھی عمل بھی. کیا کہ ظہر اور عصر مغرب عشاء کی نمازیں جو مینا میں پڑھنی ہے جمعن و کسرن، جمع کر کے پڑھنی ہے اور کسر کر کے پڑھنی ہے. ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 2 نہیں پڑھنی. مغرب کی سفر و حضر ہو تو 3 ہی پڑھنے. ایک درویش نا میرے کا مسکین پنڈ گیا، چاچا کے پتر جماعت کرا 2 پڑھا جڑی مغرب کی نماز. تے چاچے دی اکھل کے پتر تو آیا ہے مکرم سی تو پڑھنا ہے، بڑا شیخ ہے وہ کلیری صاحب کو پڑھنا ہے تے تو 2 پڑھا چھڑیاں نے. جی تانوں نہیں پتا چاچا جی مسافر ہے، چاچا نے چتر لا لیا. تینوں چبلا 5 سال ہو گئے پڑھتے تھے، یہ بھی نہیں پتا مغرب دے پاویں سفر ہوئے حضر ہوئے 3 ہی پڑھنی ہیں. وہ کٹ کھا کے آیا اور پھر یہ مسائل بھی سیکھنے ہیں. یہ کیوں کا مسئلہ اس کا جواب دے رہا ہوں. تو یہ وہ مسائل و دلائل ہیں جس پر فرمایا جو مان گیا ہے اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے. ومن ضل جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، انکار کر گیا، فانما یضل اس کا بھٹکنا گمراہ ہونا اس کی وبال جان اسی پر ہے. کیوں؟ لیس الانسان الا ما سعى لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن اے نبی محترم صلی اللہ وما انت علیہم بوکیل، آپ کا ساتھ ذمہ دار نہیں ہیں. منوانا آپ کا کام نہیں، سنانا آپ کا کام. اب دیکھو نا ہم درس دے رہے ہیں تو کوئی کہے جی بندے تو مانتے ہی نہیں، بندے تو مانتے نہیں، بندے تو زیادہ ہوتے ہی نہیں. یہ ہماری ڈیوٹی نہیں. اخلاص کے ساتھ محنت کا اڑا دو، در فائدہ محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے چاہے پھر جتھے جتھے کہ دل کرتا جائے. جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال باز کیا، 80 بندے مسلمان ہوئے. لوط علیہ السلام کے 12 بندے ہوئے. تو غور کر لیں ان سارے مسائل و دلائل پہ. فرمایا آپ وکیل نہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ کی ڈیوٹی سنانا، پڑھانا، رہنمائی کرنا ہے. پھر اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو قبض کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے. وہ شیخ ہے، وہ نبی ہے، ولی ہے، کتب ہے، شہید ہے، مولوی صاحب ہے یا چودھری صاحب ہے یا امیر ہے، غریب ہے، بی بی ہے، بندہ ہے، عربی ہے، ساری باتیں آ گئی. سب کو اللہ ہی فوت کرتا ہے. 20 سال ہو گئے قوم میں رہے تو نہیں موت آئی تو نہیں مرا، جب فیصلہ آیا تو پھر مرے گا. لیکن مرے گا ضرور. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جب احمد و عمر و مرسل جو پیدا ہوا سو مرے گا. جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ کل شیء حالق الا وجہ، یہ دستور اور قانون ہے. فرمایا اللہ جب ان کا وقت آتا ہے ان جانوں کو 5 بیٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ان کی ٹبریاں بھی ڈاکٹر ہوتی ہیں. 10 ڈاکٹر کر گئے تھے، بابے بھی فوت ہو رہے ہیں، میری فوت ہو گئے نے، حاجری فوت ہو گئے نے، تو ڈاکٹر ہوتے ہیں میں کول کھلو گا. جب چابی عمر دی مک جانی تے کڑی چل دی جدو چابی عمر دی، بولو نا، جدو چابی عمر دی تے کڑی چل دی
گھڑیال یہ دیتا ہے مرادی، گردوں نے گھڑی عمر کی اور گھٹا دی۔ ٹن ٹن کر کے بجے 12 کا 12 نہیں بجے، میاں صاحب تیری زندگی 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا ہے، اور ایک زندگی کے لمحات کم ہو گئے ہیں، اس پر غور کرو۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان جانوں کو موت کا وقت آتا ہے ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جانیں جو اپنی نیند میں مرتی نہیں، فوت نہیں ہوتی۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو اللہ روک لیتا ہے جن پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ویرسل اخری، اور باقیوں کی روحوں کو اللہ بھیج دیتا ہے الی اجل مسمى، اگلے سال، اگلے مہینے، اگلے سال، آئندہ سال کے لیے ان کی روحیں آ جائیں۔ مجھے یاد ہے ہم مدینہ یوسف جب پڑھتے تھے تو کالج سے واپس آئے، ہمارے ساتھ ساتھی تھے عبدالواحد صاحب، بڑا خوش نویس، خوش اخلاق، بڑا اچھا خطیب، حافظ، قاری، عالم، فاضل۔ بیس سے ہم نے گانا گایا، کیلولے کے لیے لیٹے، عصر کی ہم نے جگایا، اللہ بہت کوئی بیماری نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، کچھ نہیں۔ یہ تصویر ہے اس تفسیر کی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جس کی روح اللہ قبض کر لے نیند میں، ہم اس کو جگاتے نہیں، فوت کر دیتے ہیں۔ ہم کرم کرتے ہیں، تمہاری روحوں کو دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں، چل 1 مہینہ اور لا لو، 1 سال اور لا لو، اور 1 اگلا سال لا لو۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون، اس نظام میں، اس سسٹم میں، اس موت و زندگی کے آگے پیچھے کرنے، مارنے اور ان روحوں کو بھیجنے میں فرمایا عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کی نشانیاں موجود ہیں۔ کون ہے قادر، کون ہے خالق؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور حیات کو بنایا، پیدا کیا، اس نے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ام اتخذوا من دون انہوں نے اللہ کے مشکل کشا بنائے، سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ کون سفارش کرے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے سفارشی جو اللہ کے یہاں سفارش کرے گا؟ سب سے زیادہ مقرب اور پاکیزہ مخلوق اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں نا، اسی مخلوق جو انسانوں سے ہٹ کر، تو فرمایا وہ فرشتے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے لائنوں میں کھڑے ہیں، وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمایا وہ بات کرے گا جو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، راضی بھی ہو، بات بھی ٹھیک ہو، وہ سفارش باقی کھڑے ہیں سارے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ناگے صاحب میں نہیں، فلانی صاحب ہے جس سفارش کریں گے، کس کی سفارش کریں گے؟ کوئی بتا۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا، ان سے کہو یہ تمہارے سفارشی ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، یہ تمہارے معاونین ہیں، اگرچہ یہ کسی شے کا اختیار نہ رکھتے ہو، ان کی ملکیت میں ککھ نہ ہو، ولا نہ ان کی عقل سمجھ ہو۔ ایک اور آیت ہے قرآن میں اسی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ارشاد ہوتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا وہ مانو، قبول کرو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، اس کے پیچھے نہیں جو ہم نے اپنے ابے کو، ہم نے اماں کو، اپنے دادے کو، نانے، پردادے، پھپھڑ صاحب کو جو دیکھا کرتے ہیں ہم وہ کریں گے۔ وہ پھپھڑ پہ لگا ہے، رسول کے در گیا تو قرآن کے در گیا، اللہ کا تو پھپھڑ پاوے جہنم میں لے جائے۔ وہاں اللہ نے تبصرہ کیا اگر ان کے عقل بھی نہ ہو، شعور نہ ہو، دنائی نہ ہو، ہدایت نہ ہو، تو اس کے پیچھے لگو گے اور چھوڑو جہان ان کی، اللہ رسول کے پیچھے آؤ۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ارشاد ایک اور بات فرمائی، کل للہ شفاعت، اور ساری سفارشیں قبول کرنے، مسترد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کا۔ قیامت والے دن اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقام محمود جگہ جو عرش کے ساتھ مصلی کی جگہ محمود ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اجازت میں، رسول مجھے اجازت ملے گی اللہ کے ساتھ بات چیت کر لو، پھر میں سجدہ کروں گا، کئی رات اور کئی دنوں کا لمبا سجدہ کروں گا۔ وَيُعَلِّمُنِي ربی یوم القیامہ، وہ حمدیہ کلمات، ثنائیہ کلمات اللہ مجھے سکھائیں گے، پڑھائیں گے، رہنمائی کریں گے، وہ بولتے جائیں گے، میں سمجھتا جاؤں گا، وہ بتاتے جائیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا۔ اتنے لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، اے محمد کریم سر اٹھاؤ، جو مانگو گے ملے گا، جو سفارش کرو گے وہ قبول کی جائے گی۔ تو آپ فرمائیں گے اللہ امتی، اللہ میری امت برام فرما، امت کو معاف کر۔ یہ امت کو پتہ ہی نہیں ہمارا رسول کون ہے، رسول دعائیں کر رہے ہیں اور امتی نعرے مارتے پھرتے ہیں پیری فقیری کی لائن میں۔ پتہ نہیں پیری فقیری کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ فرمایا تمام سفارشوں کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ وہ میری بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے سب کلام ہے۔
ان سے کہو ساری سفارشوں کا خلالات قبول کرنے مسترد ان العزت للہ جمیعہ، ساری عزتوں شرف اور بزرگیوں کا اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ لہو ملک، کو فرمایا کیوں ایسے ہے، زمین و سمانوں کی بادشاہ بھی اس کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں، خزانے اس کے پاس ہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں، خزانے بھی اس کے پاس، چابیاں اس کے پاس، اختیارات بھی اس کے پاس، ملکیت بھی اس کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر مر کھب کے تم اسی کے پاس ہی جاؤ گے۔ پھر وہ حاضر لن کرے گا، پوچھے گا اچھا جی جوانی کہاں گزاری ہے، اچھا جی تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اچھا جی کہاں پیسے خرچ کرتے رہے ہو، اے جی میں منڈے کا ویاہ کیتا سی تے 7 لاکھ لوٹاں تے مولوی صاحب کنے دیتے سن، تے جی مولوی صاحب دیتے ہی نہیں سن، اور جس طرح روندا پھردا انہوں تو کوئی نہیں سن دیتے، تے سڑکاں دی کو پھیلائے سن، کن پڑھ لو پھر پاک جگہ کام کرو۔ جی توجہ فرمائیں جی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، توجہ فرمائیں جی، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ہی کہا جاتا ہے، احد 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 کہا جاتا ہے، اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر یقین ایمان رکھنے والوں کے دل سکڑ جائے۔ او بھاجی بزرگ گئے، دادا صاحب گئے، تے عزیز ویری صاحب گئے، تے عبد القادر جیلانی صاحب سارے، ملتان والے سارے گئے، چنگ والے گئے، پنڈی والے گئے، وہ کہیں گے کسی کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف اللہ، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ تو کون بیان کر رہا ہے، کہ کب کی بات ہے یہ؟ آج کل کا مسئلہ ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک پر قرآن نازل فرمایا، ارشاد یہی فرمایا کہ بھائی سنو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، آخر پہ ایمان نہیں رکھنے والوں کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ جب غیروں کی باتیں کی جاتی ہیں تو فَإِذَا يَسْتَغْفِرُونَ، خوش ہو جاتے ہیں کہ منے نے بزرگان، ہون منے بزرگان، پہلا نہیں سی مانتا، ہون کرنی والی سرکار ہوں منیا، کی منیا؟ من نہ من کملے منیا جہان سارے، اللہ اول آخر ظاہر باطن ہے، تم بھی مان جاؤ۔ تو گزارش یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا یہ دعا کرو میرے اللہ، تو آسمانوں کا بنانے والا ڈیزائن کے بغیر، زمینوں کا بنانے والا ڈیزائنوں کے بغیر، عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی جاننے والا، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان کو بھی جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کیا کرتے تھے، اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام، اچھا جی عزیر علیہ السلام، اچھا جی کرنی علیہ سرکار، اچھا جی اویس کرنی صاحب، فلانے صاحب، اچھا جی یہ حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں، یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، نور بشر کا مسئلہ، نور من نور اللہ، پنجتن ایک نرا حیدری، اللہ در اللہ نیاز حسین، یہ سارے فیصلے اللہ فرمائے گئے، وہ بے وہ تو کتے پھرتا رہے۔ بتاؤ للہ الواحد، کس کی بات چاہیے؟ این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں، وہ کس کی بات چاہیے آج؟ پارے چپ، للہ الواحد القہار، فرمایا باقی کان بھاڑ لو بھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ دے، فہم دقیق نصیب فرمائے، تاکہ اللہ ہمارے مسائل حل فرمائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اے رسول کریم آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے فرمائی ہے، حق و صداقت پر مبنی ہے، یہ کتاب کے اندر حقائق ہیں، سچائی ہے، دیانت ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جس بندے نے ہدایت پائی، رہنمائی حاصل کی، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا وبال اور گمراہی کا وبال اسی پہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پر کارساز نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو جانوں کو مار دے گا، قبض کر لے گا جب ان کی موت کا وقت ہوگا۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور وہ جانیں جن کو اللہ ان کی نیند میں نہیں مارے گا۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، بس روک لے گا اللہ تعالیٰ جن پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہو، یعنی وہ نیند پہ ہی مر کھپ جائیں گے۔ ویرسل اخرى، باقی روحوں کو اللہ بھیج دے گا۔ الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے، یہ کتنا وقت ہے؟ سال 2 4، اس سسٹم جو ہے۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، اس سسٹم نظام میں
آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ ام اتخذوا من دون شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ کو اور سفارشی بنایا ہے، یہ سفارش کریں گے اللہ مجبور ہو جائے گا، ان کی سفارش قبول کرے گا، ہمیں معافی مل جائے گی۔ فرمایا ان سے کہو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام سفارشوں کے قبول کرنے مسترد کرنے کا اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے بادشاہ آسمان و زمینوں میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب بیان کیا جاتا ہے اللہ صرف اکیلا، اللہ کی ہی بات جب کی جاتی ہے تو اشمئزت، اس کو جب ملا کے پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھیں گے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے دل سگڑ جاتے ہیں، قبضے میں آ جاتے، گھٹن ان کے اندر آ جاتی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان لوگوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں، جو سرکاریں اور نام لوگوں نے بنائے ہیں، اذا ہم، پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی محترم آپ کہیں اے میرے اللہ آسمان و زمینوں کے بنانے والا، بنانے والے اور اس کو سیمپل نمونے کے بغیر پہلی بار پیدا کرنے والے، یہ فاطر کا ترجمہ۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں غیب ہیں ہماری نظر سے نے ان کو بھی جانتا ہے، جو موجود ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلے کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام مسائل و نظریات میں جن میں وہ اختلافات کرتے ہیں یا کرتے رہے۔